بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے ایک سال سے ایک طوفان بدتمیزی، جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کا پوری قوم نے دن رات اس کی گواہی دی، اور نتیجتاً یہ بار بار بات ہوئی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، پینما پیپرز، پرائم منسٹر آف پاکستان کا خاندان، ان کے اوپر ایک بونچار کی گئی پورا سال کہ انہوں نے خدا نخواستہ کوئی ایسی کام کیا ہے جس میں مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے. یہ بات اس سارے سال میں کسی نے نہیں کی کہ عمران خان نے نااہل قرار ہو جانا ہے. آخر کار جو ہم پہلے دن سے بات کرتے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو قانون کے سامنے سر جھکا کے پیش کر دیں گے اور اس کو ہم پکڑ پکڑ کے لائیں گے عمران خان کو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ دہشت گرد عدالت ہے، وہاں سے فرار ہے. یہ اشتہاری ہے 780A کا، اس میں اس نے پاکستان کی پولیس کے جو اہم ہمارے رکن ہیں، جو پاکستان کی عام غریبوں کی حفاظت کے لیے دن رات اپنا خون اور پسینہ صرف کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہا کہ ان کو گلے سے پکڑ کے ٹانگیں گے اپنے ہاتھوں سے، بلکہ ان کے افسروں کے سروں میں کیلوں والے ڈنڈے مارے، غریب ملازمین کے انہوں نے بازو توڑے، ان کی ٹانگیں تک توڑی. وہ کیس ہے پی ٹی وی کو بند کرنے کا، تھانے توڑنے کا، اسلام آباد کی اسمبلی پہ حملہ کرنے کا، پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر حملہ کرنے کا، پریزیڈنسی کے اوپر حملہ کرنے کا. آپ اس کو پڑھیں تو صحیح. اور اس کیس میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے، اس میں درجنوں اور بھی ایف آئی آر ہیں، اور درجنوں اس میں دفعات ہیں جن کو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور اس میں پوری پی ٹی آئی کے جماعت کے اراکین کے نام ہیں جو یہ بنے پھرتے ہیں بڑے انصاف کے پیروکار. تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بار بار کیا وجہ ہے کہ درخواست دی جاری کہ جے آئی ٹی بنائی جائے؟ جب ایس آئی ٹی بنی ہوئی تھی تو جے آئی ٹی کیوں نہیں بنی؟ جب بار بار درخواست دی گئی اور جب وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے، کل ہم نے اسمبلی میں بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات اٹھائی ہے کہ اگر یہاں پہ آتے اس کو گرفتار کیا جائے. اور کوڈ آف کنڈکٹ جو الیکٹرانک میڈیا کا سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے، اس میں کسی اشتہاری جو دہشت گردی کا اشتہاری ہے اس کی آپ نشریات بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے. اور اسی طرح سے یہاں پر سپریم کورٹ میں وہ آتا ہے ادھر بھی گرفتار کیا جائے، اگر الیکشن کمیشن آتا ہے وہاں بھی گرفتار کیا جائے. تو عمران خان تم بھی کوئی ہوش کے ناخون لو، تیرے بھی کوئی رتی بھر شرم ہے کہ نہیں؟ کوئی حیا ہے تیرے کہ نہیں؟ جا کے پیش ہو. تیرے منہ تے کالک جڑی ملی گئی ہے ساری اسمبلی تے نہ مل، اپنی صفائی دے جا کے. آپ پورے پاکستان کے اوپر الزامات لگاتے ہو، جب تمہاری باری آتے ہو تم غائب ہو جاتے ہو، رفو چکر ہو جاتے ہو. آج عدالت میں صاف الفاظوں میں یہ جو سٹپنی شاہ ہے، اپنے آپ کو اس نے یہ خطاب دیا، سٹپنی شاہ وکیل ہے جو عمران خان کا، اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جمائمہ کے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے. یہ اگست سے کیس چل رہا ہے. اگست میں اسپیکر صاحب کے سامنے ہم نے ریفرنس ڈالا تھا 2016 میں. اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ مئی ختم ہو گیا ہے. یہ تو کہنا سی چٹ پٹ سب کچھ میرے کول ہے. تو اب کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا سب کچھ عمران خان؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے باقی بات سن لے، ہمارا منی ٹریل نہیں ہے وہ ہم بعد میں دیں گے. کیوں نہیں ہے تمہارا منی ٹریل؟ اور آج جوڈیشری جو ہے وہ مجبور ہوگی یہ بات کہنے پہ کہ آپ وایا بٹھنڈا جو ہے ہمیں سارا کا سارا ثبوت دے رہے ہیں، براہ راست آپ کا ثبوت کی طرح وہ جب تک نہیں آئے گا ہم نہیں سن سکتے. اور آج جو سٹی بینک کے جعلی لیٹر لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی آرڈر ہو گیا، وہ کہتے کہ جی وہ تو بند ہو گیا، وہ تو بند ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، جو بھی اس کے بعد سکسیسر ہے وہ دے گا. اور کراچی میں سٹی بینک کا دفتر ہے، موجود ہے. یہ بھی انہوں نے آج جھوٹ بولا. اور سب سے بڑی بات، یہ میری بات غور سے سننا، پہلے تو ہم نے آپ کو منی ٹریل کے اوپر بتایا کہ قرضہ جو بعد میں پیسے ملے وہ قرضہ پہلے ہی ادا کر دیا. اس کا جواب دیتے دیتے ان کا منہ پھونک ہو گیا. لیکن اس سے بڑھ کے آج ایک نیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ یہ بولا ہے کہ جب عمران خان سن 2000 میں اپنی ایمنسٹی ایکٹ کے تحت یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میری انڈسکلوز انکم 1984 کی 1984 کی 1,17,500 پاؤنڈ ہے، تو یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میرے پاس وہ انکم تھی، اور ساتھ بیان دے رہا ہے کہ میرے پاس وہ انکم نہیں تھی، میں نے تو مورگیج لے کے یہ زمین خریدی اور 6 سال میں واپس کی ہے. تو عمران خان صاحب یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. جیسے آپ نے قرضے والے کیس میں جھوٹ بولا ہے، ویسے اب آپ اپنی انڈکلیئرڈ انکم کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور پرچیز کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ نازی سروسز کا اکاؤنٹ بھی آپ کو دینا پڑے گا. اس میں محض یہ
फ्लैट नहीं था। अब आप मान गए हैं अपने स्टेटमेंट में कि ये आपकी बहनों के नाम था, ये भी मान गए, और ये भी आप कह गए कि मैं इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी था, और साथ कह रहे हैं कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी। ये भी आप कह रहे हैं कि आपने किसी टैक्स चोरी की, और साथ कह रहे हैं फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी। तो खुदा का नाम ले, कोई होश के नाखून ले, यहां तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। और तुम मजबूर हो गए। मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि तुम्हारी जो ट्वीटनियां थी ना, अब तुम्हारी सही वाली ट्वीट निकली है कि अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तुम्हें समझ आ रही है इमरान खान, तुम्हारे अपने दिल में जो काला है वो तुम्हें तो पता है ना। शीशे में देख के सोचो, वक्त तुम्हारा आ रहा है इंशाल्लाह। मैं सिर्फ एक बात तलाल की बात करने से पहले